السلام علیکم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر محمد طلحہ مفید طبی مشورے کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ بچے ضد بازی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، بچوں میں چڑچڑے پن کے عناصر کیوں پائے جاتے ہیں، بچے کیوں کس وجہ سے اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی میڈیکل ریزن ہے، کوئی سائیکولوجیکل ریزن ہے، یا کوئی اور جینون پرابلم ہے۔ انشاءاللہ آپ کو میرا یہ ٹاپک بالکل پسند آئے گا، اور اس بات کو مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر کیجیے گا۔ تو ڈیئر ویورز، اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کل بچوں میں ضدی، چڑچڑاپن اور بات نہ ماننے کا عنصر جو ہے بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ والدین بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ اگر بات نہ مانے تو عجیب سا بیہیویئر کرتا ہے۔ کچھ بچے اس کا اگریسولی اظہار کرتے ہیں، اور کچھ بچے اس کو ریسیسو یا پیسولی اپنے اندر دبا کر رکھتے ہیں، لیکن ان کی عادات سے اس چیز کے بارے میں مکمل طور کے اوپر پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم والدین اور جو بزرگ ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جن کا ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، ان کی بات ہر صورت میں ماننی ہے، ان کی طرف سے کہیں پرابلم آ رہا ہوتا ہے۔ وہ قول و فعل میں تضاد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بچے کے لیے رولز اور ریگولیشنز کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اوپر اس کو ویلڈ کسی اور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ذہنی طور کے اوپر تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار یہ اگر آرڈرز میرے لیے ہیں تو ان کے لیے کیوں نہیں ہیں۔ تو پھر وہ اپنی احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے ریئیکٹیولی ضد کرتا ہے۔ دوسرا جو بیہیویئر ہوتا ہے ضد کرنے کا، کہ اس کے گھر کے اندر ماحول ایسا ہے کہ اس کی بات نہیں مانی جا رہی، اس کو لگتا ہے کہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ضد بازی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر خدا نخواستہ جھگڑے ہو رہے ہوں، لڑائی ہو رہی ہو، گھر کے اندر بچے کو صحیح طریقے سے سمجھا نہ جا رہا ہو، گھر کے اندر بچے کو صحیح طرح سے اہمیت نہ دی جا رہی ہو، تو اس کے اندر بھی یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کچھ ڈیفیشنسیز ایسی ہوتی ہیں جس میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، تو اس کے ساتھ بھی بچے کی ضد بازی کا جو ہے نا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ اگر ہم ڈائٹ پوری کر دی جائے تو وہ بچہ بالکل اس سے بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو ڈیولپمنٹل بیہیویئر ہیں، یعنی کہ اب بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی ذہنیت بن رہی ہے، اس کی شخصیت بن رہی ہے، لیکن ہم اسے اگنور کر رہے ہیں، یا اس کے سامنے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، یا ڈسپلن صحیح فالو نہیں کر رہے، تو ان ڈیولپمنٹل پرابلمز کو ٹھیک کرنا، سیٹ کرنا فوری طور کے اوپر بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ بچے کی یہ پرسنالٹی بلڈ اپ ہو گئی، اس کی پرسنالٹی کا یہ حصہ بن گیا، تو پھر وہ بہت سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز کا شکار ہو جائے گا، نفسیاتی طور کے اوپر وہ بچہ بیچارہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا، تو اس کے لیے بڑی پرابلمز پھر آگے فیس کرنی پڑیں گی، اس کے لیے پوری زندگی اس کا کریئر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کی جو ہے نا وہ حالت کے اندر چلا جائے گا۔ یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے بچے کو یہ بتانا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کے اندر کون کون سے پرسپیکٹیوز ہیں جن کو ہم نے جگانا ہے تاکہ وہ اس چیز کا شکار نہ ہو۔ والدین بھی اس کی ضد بازی کی، جو اس کی ضد بازی ہے، اس کی عادات ہیں، خراب عادات ہیں، ان سے جو پریشان ہو رہے ہیں، والدین کی پریشانی بھی ختم ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کی پریشانی بھی ختم ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے بچے کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بچے کی، وہ ہم نے درست کرنی ہے، یعنی کہ ہم نے بچے کو بتانا ہے کہ یہ جو آپ کا بزرگ ہے، بڑا ہے، اس کا آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، اس کا آپ نے احترام کرنا ہے، لیکن اگر کوئی بات آپ کو ان کی کلیئر نہیں ہو رہی، یا کوئی بات آپ کو ان کی گراں گزر رہی ہے، تو آپ نے ان سے ڈسکس کر لینا ہے
تو بہت سارے کیسز میں بڑا جو ہے وہ بچے کو پیار محبت سے سمجھا دے گا کہ میری یہ بات اس طریقے سے ہے، اور بچے کے ذہن کے اندر جو نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو رہی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بڑا بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی انسان بھی، کوئی بشر بھی جو ہے وہ ٹھیک وہ خطا سے پاک نہیں ہے. ہر بندہ خطا کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگر بڑا غلط ہوگا تو وہ بچے سے جب سوری کرے گا، ایکسکیوز کرے گا، بچے کو اس کی حوصلہ افزائی اور زیادہ بڑھ جائے گی. اس سے اس کی اسٹبرنٹی جو ہے، اس کا اسٹبرن بیہیویئر جو ہے وہ ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے گا، درست ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد یہ کہ والدین کو اپنے بچوں کے سامنے ایک گڈ رول ماڈل بننا چاہیے، تاکہ جن کو دیکھ کر، جن کو فالو کر کے جو ہے نا بچے آگے سے آگے جائیں. یہ نہیں ہے کہ بچوں کے لیے ڈسپلنز اور ہیں، بڑوں کے لیے ڈسپلن اور ہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا. اور اس کی بڑی بات ہے جو ہم نے جس چیز کو اکثر نوٹس کیا کہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، معمولی باتوں کے اوپر گھروں کے اندر کلیشز ہو جاتے ہیں، ریزڈ آرگیوز ہو جاتے ہیں، آواز اونچی ہو جاتی ہے. اس چیز سے، آپسی جھگڑوں سے تھوڑا سا جو ہے نا اجتناب کرنا، خاص کر بچوں کے سامنے. اس کے بعد بچوں کو ہم نے چوائسیز دینی ہے کہ بیٹا اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو وہ ہو جائے گا. اور پازیٹیولی اس کو انفورس کرتے ہوئے سمجھانا ہے، تاکہ اس کے ذہن کے اندر جو ہے نا کسی چیز کے متعلق بھی جو کریز آ رہا ہو وہ پازیٹیولی جو ہے نا وہ دور ہو. اور جب بھی بچے کو سمجھانا ہے کام رہ کر، یعنی کہ سکون کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، اور اپنی سٹیٹمنٹس، اپنے آرگیوز بڑے مدلل رکھ کر بچے کو سمجھانا ہے. اور اس کو ایگزامپلز دینی ہے، ایگزامپلری وے کے اندر اس کو سمجھانا ہے کہ بیٹا اس طریقے سے یہ معاملے تھے، فلانے کے ساتھ اس طرح ہوا، تاکہ بچے کے سامنے ایک چیز آ جائے، کلیئر کٹ پکچر آ جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ایک کسی شخصیت سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اچھے یا برا ہونے سے، تو اس کو اس کی ایگزامپل دے کر سمجھانا ہے. کوئی کریکٹر ان کو پسند ہے تو اس کریکٹر میں سے اس کی ایگزامپل دے کر اس کو سمجھانا ہے. اس کے بعد ہم نے زیادہ تر کیسز انشاءاللہ اس میں سالو ہو جائیں گے ان چیزوں کے اندر. لیکن اگر پھر بھی سالو نہیں ہو رہے تو بجائے اس کے کہ اس چیز کے اوپر پریشان ہوا جائے، بچے کی تھوڑی سی بیہیویورل تھراپی کرا لینی ہے کسی بچوں کے ماہر نفسیات کے پاس جا کر، تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنے چیلنجز کا سامنا اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی. انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ کچھ دیر میں، کچھ دنوں میں انشاءاللہ العزیز. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.